مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی ہیں۔ وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کل جس وقت تمام وزرائے خارجہ مختلف ممالک سے پاکستان آ رہے تھے تو ہمارے جو ملک کے اوپر مسلط اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر برجمان ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر موقع ایسا تلاش کرتا ہے کہ جس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں۔ کل انہوں نے پھر کیونکہ پچھلے 8 سال سے شریف فیملی کے فوبیا میں مبتلا ہیں تو وہ ہر ایسا موقع تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان تشریف پچھلے 8 سال سے شریف فیملی کے فوبیا میں مبتلا ہیں تو وہ ہر ایسا موقع تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لا رہے تھے، جس وقت سی پیک کی سائننگ آف سیریمنی تھی، اس وقت کنٹینر پر یہی شخص کھڑا ہو کر اس وزٹ کو بھی سبوٹاج کر رہا تھا۔ یہی تسلسل ہے، اور یہ اصل میں جس وقت اس قسم کا کوئی انٹرویو دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیشن کو اٹیک نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے، ایک ایسا تسلسل ہے کہ یہ ملک کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر کتنی امپورٹنٹ اس وقت کتنی امپورٹنٹ ایک OIC کی کانفرنس جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں، ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، اور آپ اس دن بھی نواز شریف، شہباز شریف، ملک کا دیوالیہ نکل گیا، کرپشن ہو گئی، اور پوری وہی تقریر جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ میں اس کی شدید مذمت تو کرتی ہی ہوں، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کسی ایسے شخص کی جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اس قسم کا اٹیک اس وقت جس وقت ایک امپورٹنٹ جنکچر ہے، ایک امپورٹنٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور آپ ایک ایسے نامعلوم ادارے کو انٹرویو دے کر اپوزیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک صحیح شخص جو عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہو یہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص جس کو جہانگیر ترین نے 30 یا 40 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا تھا، وہ دوسروں کو بتاتا ہے کرپشن کیا ہوتی ہے، جس کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جوتے کے تسمے اپنے نہیں ہیں، جس شخص کے جو وہ کھاتا ہے وہ اپنے پیسوں سے نہیں کھاتا، جو جس گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ دوسروں کو کرپشن کے اوپر لیکچر دیتا ہے، اور وہ اس وقت لیکچر دیتا ہے جب ملک کے اندر اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پچھلے 3 سال میں اپنے کیسز، چاہے وہ پشاور کے 8 سال کے کرپشن آلودہ کیسز ہوں، بلین ٹری سونامی ہو، BRT پشاور ہو، مالم جبہ ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، فورن فنڈنگ کیس ہو، اس کے اوپر کوئی جواب، کوئی سوال نہ کرے۔ اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ فنڈ، رنگ روڈ، کوئی سوال کوئی جواب نہیں۔ نیب بھی اندھا، FIA بھی اندھا، کسی قسم کا کوئی ریفرنس، کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے سکینڈلز کے اوپر پچھلے 3 سال میں شروع نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اوپر نیب کے دروازے بھی بند ہیں اور نیب کے چیئرمین کی آنکھیں بھی بند ہیں، کیونکہ نیب نیازی گٹھ چوڑ کو صرف استعمال کیا گیا دوسروں کے اوپر الزامات لگانے کے لیے، اور وہ بھی جس وقت فیصلے کورٹ میں گئے، 1 سال 22 مہینے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھنے کے باوجود جب فیصلے کورٹوں میں گئے تو ان کے منہ پر تماچے پڑے۔ وہ تمام فیصلے تاریخ کا بھی حصہ ہیں اور ریکارڈ کا بھی حصہ ہے جو یہ الزامات لگاتے ہیں، اور کل بیٹھ کے وہی باتیں شریف فیملی، نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف کے فوبیا سے نکل ہی نہیں سکے عمران خان صاحب، اور اپنے ان کی اصل اوقات نیب کے چیئرمین، FIA کا DG، کسی تھانے کا SHO بننے کے قابل یہ شخص تھا جو آج ملک کے اوپر وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کے دماغ میں حسد اور جو سیاسی انتقام ہے اس کی آگ بجھ ہی نہیں رہی، اور ہر روز بیٹھ کے وہی باتیں، وہی الزامات جو پچھلے 3 سال سے پاکستان کی عوام سن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ایک بھی آپ کا مطلب ہے کہ جو الزامات ہیں ان کو دہرانے سے الزامات سچ ثابت ہو جاتے ہیں؟ الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، جہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بات شروع کریں، ملک کو جب حکومت میں آئے، ملک کے تاثر کو کہ یہ ایک کرپٹ دیوالیہ شدہ ملک ہے، عمران خان نے بنایا۔ اگر اس ملک کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ فنڈ تک نہیں چھوڑا تو وہ عمران خان نے نہیں چھوڑا۔ اگر پاکستان کی عوام کی روٹی کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے ڈالا ہے، اپنے مافیاز کے ذریعے یہ ڈاکہ ڈلوایا گیا، جو کارٹلز اور مافیا اپنے سیدھے ہاتھ پر، اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا۔ شہباز شریف کو آپ نے
1 साल जेल में रखा। आपने मुल्क का हर मंसूबा कंट्रोवर्शियल किया, आपने सीपेक को कंट्रोवर्शियल किया, आपने गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, हर किसी को कंट्रोवर्शियल बनाया सिर्फ शहबाज शरीफ के हसद में। आपने नवाज शरीफ के हर मंसूबे को कंट्रोवर्शियल किया, और जिस वक्त अदालतों में आपको सबूत देने के बारी आई तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से अपनी दरखास्त देकर भाग गए, और आप कहते हैं दूसरे करप्शन करते हैं। और उसके अलावा चीनी, मैं बताती हूं करप्शन होती क्या है। इमरान खान साहब, आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, आपके अपने लोग आपकी करप्शन के सर्टिफिकेट्स देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से सर्टिफिकेट दिया, आपका अपना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आपकी करप्शन की रोज रिपोर्ट्स के किस्से देता है पाकिस्तान की आवाम के सामने। आपके अपने लोग कहते हैं कि आपके ये इस्तेमाल करते हैं कि जहांगीर तरीन ने 30 से 35 लाख में इमरान खान साहब को रखा हुआ था, और आज जहांगीर तरीन साहब नहीं है तो फिर जाहिर है जो चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस, LNG, फर्नेस ऑयल माफिया, दवाई माफिया, वही जब किचन के पैसे देगा, वही जब इमरान खान साहब को खर्चे के पैसे देगा, तो फिर मुल्क में करप्शन ही होगी, जिसका सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको दे चुकी है। उसके बाद चीनी करप्शन ये होती है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दो जब मुल्क के अंदर किल्लत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था कि जब आपने 1 मिलियन टन की इजाजत दे दी थी एक्सपोर्ट की, और अभी कोटा मौजूद था, तो आपने उसके ऊपर मजीद 1 मिलियन टन की इजाजत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर दी थी। और उसके बाद आपने इसलिए दी कि आप पंजाब में सब्सिडी देकर इन माफियाज की जेबें भरें। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपको कहा था। और उसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट देकर मुल्क के अंदर मसनूई किल्लत बढ़ाई, उस मसनूई किल्लत को बढ़ाने के बाद आपने कीमतों में इजाफा किया। कीमतों में इजाफा करने के बाद 60 से 70 किलो जो चीनी है वो पाकिस्तान की आवाम महंगी उन्होंने खरीदी। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर आपने किया था। और उसके बाद जब चीनी एक्सपोर्ट कोटा आपने कर लिया, चीनी की मसनूई किल्लत बढ़ गई, चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, तो आपने वही चीनी दुगनी प्राइसेस के ऊपर इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। ये करप्शन आपको हुक्म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिया था, क्योंकि उनके होते हुए तो एक्सपोर्ट का ये कोटा नहीं होता था। उनके होते हुए तो जो चीनी है वो 130 रुपए किलो नहीं मिलती थी, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हुए फिर भी उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखा। उसके बाद जो आटा है, आटे के अंदर भी यही स्टोरी को रिपीट किया गया। इसी किस्म की करप्शन की दास्तान है आटे के अंदर भी, और आपने उसी तरह एक्सपोर्ट की इजाजत दी। उसके बाद आपने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में आटे को एक्सपोर्ट किया, स्मगल किया, और फिर आपने आटे को इंपोर्ट किया। और उसके बाद आटा जो है वो 100 रुपए किलो आपने पाकिस्तान की आवाम पर की जेबों पर डाका डाला और रोटी चोरी की। ये भी आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हुक्म आया था कि आप आटे की प्राइसेस को इंक्रीज कर दें और उसको सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में स्मगल कर दें। उसके बाद जो बिजली है, क्या वजह है कि 11 रुपए यूनिट बिजली नवाज शरीफ के दौर में आज 29 रुपए यूनिट बिजली पाकिस्तान की आवाम खरीद रही है? क्या वजह है कि फर्नेस ऑयल जो है वो उसके ऊपर आप बिजली बना रहे हैं जो 1229 किलोवाट जो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन थी, आज वो पिछले साल से दुगनी हो चुकी है, और फर्नेस ऑयल के ऊपर आप बिजली बना के पाकिस्तान की आवाम को महंगी बिजली दे रहे हैं। क्यों वजह है ये? वो इसलिए वजह है कि पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आपके दाएं बाएं फर्नेस ऑयल माफिया बैठा हुआ जो है वो ये बिजली फर्नेस ऑयल पे बनने से उनकी जेबें भरेंगी और पाकिस्तान की आवाम की जेबें जो हैं वो उन पर डाका डलेगा। उसके बाद BRT पेशावर करप्शन की इल्जामात लगाते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। लाहौर का BRT 29 किलोमीटर, पेशावर का BRT 29 किलोमीटर। लाहौर के अंदर एलिवेशन ज्यादा, पेशावर के अंदर एलिवेशन उसके मुकाबले में कम, लेकिन 27 बिलियन में बनता है लाहौर BRT और 105 बिलियन में बनता है पेशावर BRT। करप्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है। जो BRT पेशावर है उसमें पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसले आप लेते हैं 2 दफा स्टे सुप्रीम कोर्ट में कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मंसूबा मुकम्मल हो गया। अब तो मंसूबा मुकम्मल होकर बसें जलने भी लग गई हैं, अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही? जो इन्वेस्टिगेशन आपका ऑडिटर जनरल कह रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन आपकी अपनी इंक्वायरी कमेटी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का वो ये कह रहा है कि इसके अंदर संगीन करप्शन के जो इंकशाफात हैं वो हुए। करप्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है। क्यों नहीं नैब BRT पेशावर की इन्वेस्टिगेशन करता? रोज शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो
فیصلے آ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انٹرنیشنل کورٹ کے، اس کے باوجود ریفرنس صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا نیب جمع کراتا ہے اور ایف آئی اے کیوں ایف آئی اے بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا جب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیوں آپ نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کیوں 7 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کے اندر اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ کرپشن نواز شریف اور شہباز شریف نے کر دی۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی، دوائی کے اندر 600 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا۔ پاکستان کی عوام آج مہنگائی جو ہے اس سطح پر پہنچنے کے باوجود جو فارمولا پی ایم ایل این نے دیا تھا کہ جتنی مہنگائی بڑھے گی اس کی آدھے اوسط سے جو ہے وہ بڑھے گی دوائی کی قیمت، کیوں آپ نے اس فارمولے کو چینج کیا؟ آپ نے وزیر کو ہٹایا کہ جب دوائی کا سکینڈل آیا، جب وزیر کو ہٹایا تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی، کیوں نہیں انکوائری ہوئی؟ کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے دوائی سکینڈل کے اوپر انکوائری کی؟ جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو آپ نے وزیر جو ہے موصوف اس کو آپ نے ہٹا دیا اور آپ نے کہا کہ انکوائری ہوگی، کمیشن بن گیا، کیوں نہیں نیب کے چیئرمین نے اور ایف آئی اے کے ڈی جی نے اور آپ نے انکوائری کال کی؟ نواز شریف اور شہباز شریف نے کرپشن کی ہے ہر چیز کو۔ آپ یہ رنگ روڈ کا جو روٹ کو چینج کیا گیا تھا اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے مافیا کی وجہ سے، جو پراپرٹی ٹائکونز تھے ان کی غلامی میں آپ نے جو روٹ کو چینج کیا، یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چینج کریں۔ اور بات مختصر ہے کہ آپ نے آج کا دن اس لیے استعمال کیا، یہ جان بوجھ کر آپ نے استعمال کیا او آئی سی کا دن، کل آپ نے یہ پولیٹیکل انٹرویو دے کر کہ آپ نے دوبارہ سے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ آپ وزرائے خارجہ کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کانفرنس کے لیے اور آپ نواز شریف اور شہباز شریف کا راگ الاپ رہے ہیں۔ اور کرپشن اگر اس ملک میں ہوئی ہے، اگر تاریخ 72 سال 73 سال 74 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے۔ اگر کسی ملک کے وزیر اعظم نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے، اور اس کرپشن کی سزا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اور اس کا فائدہ صرف عمران خان کے مافیاز، کارٹلز جو دائیں اور بائیں بیٹھ کر کابینہ کے یہ فیصلے کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ جان بوجھ کر فیصلے کرائے جاتے ہیں اور دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آج عمران خان کی کرپشن کی گواہی ان کے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی دے رہے ہیں۔ آج اکبر ایس بابر جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھی تھے، جسٹس وجی الدین جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے ان کے الیکشنز کے، جن پہ سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین نے 35 سے 40 لاکھ روپے پہ رکھا ہوا تھا، جس شخص کو کے بارے میں اس کے اپنے ساتھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ کووڈ فنڈ عمران خان نے کھایا ہے، عوام کی صحت کا پیسہ کھایا ہے، اور 350 ارب کا تو کوئی ریکارڈ نہیں جس کی کرپشن ہوئی ہے، 900 ارب تو ویسے ہی بنی گالا کے جو تہ خانے ہیں اس کے اندر کووڈ فنڈ کا جمع ہو چکا ہے۔ جس کووڈ فنڈ سے عوام کو ریلیف ملنی تھی اس سے صرف پاکستان میں عمران خان کے مافیاز اور کارٹلز کو ریلیف ملا ہے۔ جو چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی کی مد میں پیسہ رہ گیا تھا وہ کووڈ فنڈ میں کھایا گیا، اور کرپشن کی نواز شریف اور شہباز شریف نے۔ اور اس کے بعد جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کس نے ریگولرائز کرایا پرانا ڈیٹ میں ڈال کے؟ کس نے کمپیوٹر کا ڈیٹا بدلا؟ کس نے ریکارڈ کو بدل کر ریکارڈ چینج کیا اور اس کو ریگولرائز کرایا؟ اور یہ جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور فرنس آئل کی چوری ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو رہی، اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ زمان پاک کا گھر رینوویٹ ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس گاڑی میں موصوف سفر کرتے ہیں اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی پہلے جہانگیر ترین صاحب دیتے تھے، اور اب یہ جو کارٹلز اور مافیاز جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اب یہ اس کا پیسہ دیتے ہیں۔ آپ دوسروں پر الزام جو لگاتے ہیں، 25 کروڑ روپے پہ پنجاب میں سیمنٹ کے دیے جا رہے ہیں این او سیز، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا۔ جو گندم ہے وہ پولٹری مافیا کو بیچ دی گئی، الزام لگاتے تھے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پولٹری میں کرپشن کرتا ہے۔ ہم نے تو کبھی کوٹا نہیں دیا ویٹ کا پولٹری کو، جان بوجھ کر یہ کوٹا دیا گیا کیونکہ ان مافیاز کی جیبیں بھری جائیں، جان بوجھ کر یہ فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جان بوجھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں، یہ کوئی نالائکی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف
مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے کے لیے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں جس کی سزا آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں کرا رہے، یہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ سزا پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور کہتے ہیں OIC کے کانفرنس سے ایک دن پہلے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرپٹ تھے. آپ شروع کرتے ہیں کہانی گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، تمام کیسز جو کہ تمام فیصلے ان کے خلاف اور نواز شریف کے اور شہباز شریف کے حق میں آ چکے ہیں کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. پاکستان کی کورٹس نے تو یہ فیصلے دیے ہی دیے ہیں، انٹرنیشنل کورٹس نے دیے ہیں. انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ سب سے بڑے چور ہیں 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں، اور انٹرنیشنل کورٹس نواز شریف اور شہباز شریف کو کے حق میں فیصلے دیتی ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. اور ابھی وہ آئے تھے شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہرا رہے تھے PID کے اندر پرسوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں، یہ جو براڈ شیٹ کے اندر ٹاؤٹس کے ذریعے ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی عوام جانتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنے سکینڈلز جب عیاں ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے تو دوبارہ سے ایک آنسلاٹ. FIA کی کورٹ کو صرف ایک کام ہے، 1.25 سال ہو گیا کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا شہباز شریف، کوئی چلان جمع نہیں کرایا. اس دن جب کورٹ نے کہا کہ آپ نے چلان جمع نہیں کرایا، 1.25 سال ہو گئے، کبھی 56 والیوم، کبھی 57 والیوم، کبھی 50 والیوم کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام، شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا الزام، شہباز شریف ہر منصوبہ جس سے شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، نواز شریف نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا، اس کو بند کرنے کا منصوبہ عمران خان نے بنایا. کہتے ہیں پچھلی ادوار میں مہنگی بجلی خریدی تھی، آج تک گیس جو استعمال کر رہی ہے پاکستان کی عوام وہ نواز شریف کے کانٹریکٹس جو کیے ہوئے اس سے کر رہی ہے. اگر مہنگے تھے، اگر یہ منصوبے مہنگے تھے تو کیوں نہیں بند کیے؟ ان پہ الزامات لگاتے ہیں، روز الزامات لگاتے ہیں. شریف خاندان، یہ عوام کو بھی پتہ ہے اور میں دہرانا چاہتی ہوں، شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون جس احتساب سے گزری ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل فیملی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے احتساب اور سیاسی انتقام سے نہیں گزری. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر کورٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے حق میں آیا ہے، مسلم لیگ نون کے حق میں آیا ہے، کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. یہاں ہر منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے بدبودار ہے. اپنے گھر سے لے کر جس گھر میں موصوف رہتے ہیں اس کو بھی غیر قانونی طور پہ ریگولرائز کرایا. جس گھر میں لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس کی رینوویشن کرائی. لے کر جائیں کیمرے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تو انکم جو آپ بتاتے ہیں اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو کہاں سے کروڑوں روپے کی جو 5 کروڑ 6 کروڑ کا جو زمان پاک کی رینوویشن ہوئی ہے کدھر سے ہوئی ہے؟ جنہوں نے آپ کو دیے تھے نا وہ NOC صادق اور امین ہونے کی، ان کی تو آڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئی ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ ڈیم فنڈ جو پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانے کے لیے تھا، وہ جو ڈیم فنڈ تھا نا کرپشن سے آلود، کدھر ہے وہ ڈیم فنڈ؟ اس کے پیسے کدھر ہیں؟ اور آپ الزامات لگاتے ہیں دوسروں پر. عمران خان صاحب، آپ کو اب اپنی کرپشن اور جس کرپشن سے، جس چوری سے اور جس ڈاکے سے پاکستان کی عوام آج روٹی نہیں خرید سکتی، بجلی کا گیس کا بل نہیں دے سکتی، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں دے سکتی، اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے دوائی کے پیسے نہیں دے سکتی. کرپشن یہ ہوتی ہے. کرپشن وہ ہوتی ہے جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سرٹیفائی کرے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان آف دا گورنمنٹ اس کو سرٹیفائی کرے اور اس کے اوپر رپورٹ دے. کرپشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے منصوبوں کے اوپر، اور یہ جو کورٹس کے فیصلے ہیں وہ یہ کہیں کہ کرپشن جو ہے اس کا بازار گرم ہے. اور کرپشن کے اوپر آنکھیں بند اور دروازے بند تب ہوتے ہیں جب نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا، اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ انکوائری کریں، آپ اس کو شروع کریں. اور جب آپ کی کرپشن کا سوال ہوتا ہے تو نیب کے بھی دروازے بند، آنکھیں بند، منہ بند، FIA کے بھی آنکھیں اور منہ بند. کیوں نہیں FIA انکوائری کرتی؟ کیوں نہیں چلان جمع کراتی؟ کیوں نہیں نیب ریفرنس جمع کراتی؟ مالم جبہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، BRT پشاور، کووڈ فنڈ، رنگ روڈ کیوں نہیں جمع کراتی؟ کیوں نیب اور FIA خاموش ہے؟ کیونکہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر کیسز شروع کریں. اس نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا، اور آج عدالتیں وہی بات کر رہی ہیں. اور آپ کے اوپر اس لیے انکوائری شروع نہیں ہوتی اور آپ
اسٹے کے پیچھے چھپتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ کرپشن کر رہے ہیں. عوام یہ سب جانتی ہے. اس لیے آپ روز بیٹھ کر چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیں، چاہے آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر حسد اور بغض اور سیاسی انتقام سے بھری ہوئی تقریریں کریں بدبودار. ہم دعا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کی عوام جہاں 2018 پر نواز شریف یہ ملک چھوڑ کر گیا، RTS بٹھا کر پاکستان کی عوام سے یہ بدلہ لیا گیا اور اس بدلے کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. آپ نے سارا وقت، اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا، یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تسلسل ہے. یہ تسلسل چائنیز پریزیڈنٹ کے پاکستان آنے کے اوپر شروع ہوا تھا، اور جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب کسی قسم کا کوئی مائل سٹون پاکستان عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اسی قسم کے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہر چیز کنٹروورشل ہو. آپ نے آتے ہی وہ ترقی جو 5.8% تھی، آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ملک دیوالیے کا شکار ہے. آپ نے آتے ہی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کرپشن سے ملک کے اندر جو مافیاز ہیں اور ملک، آپ نے ہر وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اس کے امیج کو نقصان پہنچے. اور آج آپ نے وہی حرکت دہرائی. لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں اور جتنی چیزیں اور کیسز میں نے بتائے ہیں، اس کے تمام کابینہ کے فیصلوں کے ریکارڈ اس وقت سرکاری جتنا ریکارڈ ہے اس کا حصہ ہیں کہ یہ تمام جو فیصلے جس سے یہ تمام کرپشن ہوئی وہ عمران خان کے دستخط سے فیصلے ہوئے. یہ جتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ، رنگ روڈ کی کرپشن ہے، جو 3 سال KP کے ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، مالم جبہ، یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی مرضی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ دہاڑی لگائی صرف اس لیے ہے کہ مافیاز، کارٹلز کی جیبیں بھری جائیں، اور جس دن یہ جیبیں بننی بند ہو گئیں اس دن عمران خان کا خرچہ، پانی، سب کچھ بند ہو جائے گا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن پہ عمران خان کا لیکچر بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان مورل ویلیوز پہ دوسروں کو لیکچر دیں، بالکل ایسے ہی ہے. یہ جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیسز رکھے، اس کی تفصیل پہ وائٹ پیپر ہمارے پاس موجود ہے جو ایک ایک کر کے اس کی جتنا میں نے ڈیٹا آج آپ کو دیا ہے، چاہے وہ چینی کا 600 ارب ہو، چاہے وہ آٹے کا 400 ارب ہو، چاہے وہ دوائی کا 800 ارب ہو، چاہے وہ فرنس آئل کا کے اندر ڈاکہ ہو، ان سب کا جو میں نے ریکارڈ آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر دستخط عمران خان کے ہیں. چاہے وہ توشہ خانہ کے اندر گھڑیوں اور سونے کی چوری ہو، سب عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ان کے دستخط کے ساتھ. جو توشہ خانہ کی گھڑیاں اور سونا نہ چھوڑے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا رہا ہے. جو عوام کا آٹا نہ چھوڑے، بجلی نہ چھوڑے، گیس نہ چھوڑے، جو عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہ چھوڑے، جو عوام کو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہ چھوڑے، اپنے کارٹلز اور مافیاز کے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اور میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے فیصلے ان کے الزامات کے اوپر کورٹس کے فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے فیصلے نہیں ہیں. وہ چاہے پشاور ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، ہر کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. وہ پڑھانے چاہیے فیصلے کہ کس طرح ایک شخص نے دوسروں کے اوپر الزام لگایا اور کس طرح کورٹس نے وہ فیصلے دے کر ان الزامات کی نفی کی. ایک ایک روپیہ نواز شریف، شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پہ جو منصوبے لگائے اس میں ایک دھیلے کی کرپشن جو الزام ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. اور آپ لیکچر دے رہے ہیں، اور اس دن دے رہے ہیں جس وقت ایک اتنا بڑا مائل سٹون اچیو ہونے جا رہا ہے، جس وقت اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہونے جا رہے ہیں خطے کے حوالے سے. آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن جس انسان کے اندر شرم نہ ہو وہ یہ کام وہ ایسے کرتا ہے. ہم 3 سال سے یہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی. ہم آپ کو شرم دلا ہی نہیں سکے. اور جو جس حالات میں آج پاکستان کی عوام ہے اس کو دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے، اور آپ کی باتوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. اور اب یہ باتیں کہ لوٹ کے لے گئے طاقتور آپ کی حکومت میں، لوٹ کے لے گئے طاقتور عوام کا آٹا چینی آپ کی حکومت میں. عمران خان صاحب، اگر کسی نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کو لوٹا ہے، میڈیا کے حقوق کو لوٹا ہے، انسانی حقوق کو لوٹا ہے،
پاکستان کی اب نوجوانوں کے حقوق کو لوٹا ہے تو وہ آپ نے لوٹا ہے، آپ کی حکومت نے لوٹا ہے، آپ کے دستخطوں سے لوٹا ہے، آپ کے فیصلوں سے لوٹا ہے اور یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسری طرف اٹھتی ہے، اس انگلی کے جواب تو ہم دے چکے ہیں، لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جتنا آن سلاٹ ہے دوبارہ سے شہباز شریف کے اوپر، یہ ہم جانتے ہیں کیوں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر شہباز شریف باہر ہوگا تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گی، کیونکہ آپ کا مقابلہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا جو اصل جو آپ کی، میں اب وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ اس سے اجتناب کروں گی، کہ آپ کی جو اصل پوزیشن ہے وہ تھانے کے ایس ایچ او کی ہونی چاہیے تھی، آپ کی اصل پوزیشن ایف آئی اے اور نیب کے چیئرمین کی ہونی چاہیے تھی، اور آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں وہ منصب تو صرف عوام کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تو مافیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ تو کارٹل کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن آپ شریف خاندان کے فوبیا میں اور مسلم لیگ نون کے فوبیا میں اس طرح قید میں ہے اس کی کہ آپ کے دماغ اور آپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ بالکل ہل چکا ہے، اور آپ صرف اپنی ذاتی سیاست، بغض اور حسد سے باہر آ ہی نہیں سکے، اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ جی اچھا میڈم، او آئی سی کے ایجنڈے پر کشمیر کے نہ ہونے پر مسلم لیگ ان کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو پشاور میں اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے، میں آپ کے سوال پر آتی ہوں، اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں، اور الیکشنز کو بھی یہ جو ملک کے اندر انتشار، فاشسٹ مائنڈ سیٹ، افراتفری، انٹالرنس، عدم برداشت، یہ بھی عمران خان کا تحفہ ہے اس قوم کو۔ یہ عمران خان آج جو خیبر پختون کے اندر جو الیکشن کے اندر جو ویژولز آ رہے ہیں، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان دونوں اطراف پہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو جان ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ پلیز اس قسم کی جو رویہ ہے اس کو ترک کریں۔ الیکشن میں جو پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام جو جس کو بھی ووٹ دینا چاہتی ہے اس کو ووٹ دینے دیں۔ اس طرح آپ الیکشن کو بھی خراب کریں گے، عوام کو بھی ووٹ دینے کے آنے کے لیے آپ اس کی بھی نفی ہے۔ آپ پلیز اس طرح جو ہے اپنے رویے کو، ایک الیکشن کو اس کی نظر نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے، اور آپ لوگ پلیز اس کے اوپر جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، جو کشمیر کے اوپر جس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چوک کا نام سری نگر رکھ دو، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہ ہو، اور او آئی سی کے ایجنڈے کے اوپر یہ جو خطہ ہے نا جو افغانستان کے اندر انسانی بحران ہے، اس سے زیادہ